کسی فقیر نے قائد اعظم کو سمجھایا کہ لوگوں کے دلوں کی چابیاں جو ہیں وہ صوفیاء کے پاس ہیں، ان تک پہنچو۔ چنانچہ قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ میں صوفیاء کو ملتا ہوں۔ تقسیم ہند ہو رہا ہے اور ووٹ کے ذریعے سے پاکستان نے اور انڈیا نے بننا ہے۔ قائد اعظم جو ہیں وہ ایک پولیٹیشین ہے۔ طاقت کا جو مرکز ہے، چونکہ وڈیراازم تھا، فیوڈلزم تھا، وہ وڈیرے کے پاس تھا، اور وڈیرے کی سیاست کی نمائندگی یونینسٹ پارٹی کر رہی تھی۔ وہ جب پاکستان کی تحریک شروع ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر پاکستان بننے کا مرحلہ آتا ہے تو تحریک پاکستان کے لیے ووٹ لینے کے لیے جو الیکشن اس ٹائم پہ ہوئے، وہ پورے اپنے علاقے کے اندر خطابات کرتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بنانا ہے اور پاکستان کو مرز وجود میں لے کر آنا ہے۔ جس وقت تحریک پاکستان ہوتی ہے تو مسلم گارڈ بنتی ہے، پھر جب فسادات ہوتے ہیں تو وہی مسلم گارڈ جو ہے جس کے وہ سربراہ ہیں وہ مسلمانوں کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ پھر اس کی باقاعدہ تربیت کی گئی، دفاع تم نے کیسے کرنا ہے۔ والد صاحب کو ایک یونیفارم دی گئی، وہ یونیفارم پہن کر وہ سلامی لیتے تھے۔ چونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت چیز ان کے پاس جو موجود تھی، وہ عربی نسل کے گھوڑے خود رکھتے تھے، اور ان کے پاس ایک بگی بھی تھی 4 پہیوں کی۔ اس زمانے میں 2 بگی تھی پنجاب کے اندر، ایک گورنر پنجاب کے پاس تھی اور ایک ان کے پاس تھی۔ تو ہمیشہ سارا دن اپنے مریدین کے درمیان گزارتے اور پھر اس کے بعد وہ شام کو وزیر آباد یا قریبی علاقوں میں جلسے ہوتے تو اس میں بھی چلے جایا کرتے۔ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے جب مہاجرین پاکستان میں آئے تو چونکہ وزیر آباد سے سیالکوٹ صرف 26 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں سے آگے جو راجوری جموں کا جو علاقہ ہے، وہاں کے مہاجرین وہ سیالکوٹ کے راستے وزیر آباد، گجرانوالہ، ان تمام علاقوں میں آنے شروع ہوئے۔ تو سودرا میں بھی آئے۔ یہ سارا علاقہ جو تھا ہمارا وہ بھرا ہوا تھا مہاجرین سے۔ تو ہمارا جو سودرا جو ولیج ہے، جو ٹاؤن ہے، یہ بھی بیسیکلی مہاجروں کے لیے ماجگاہ بنے۔ وہاں ہندوؤں کے بے شمار، سکھوں کے بے شمار مکانات تھے۔ والد صاحب نے پہلے تو مہاجرین کو ریسیو کیا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، ان کو کھانا دینا، ان کو شیلٹر دینا، خیموں کے اندر شکل میں پانی دینا، ان کو ریسیو کیا، اور ان کو ٹینٹ بھی دیے گئے، کھانے بھی دیے گئے، ان کو سنبھالا بھی گیا۔ لیکن ان کو مستقل طور پر کہاں رکھنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ تو حکومت کے ساتھ مل کر پورے علاقے کے جو مہاجرین، یہاں سے جو لوگ تھے، ہندو تھے، سکھ، جو مکانات چھوڑ کر جا چکے تھے، وہ مکانات خالی تھے اور ان کے لک آفٹر والد صاحب قبلہ کے پاس تھی۔ تو پھر آپ نے جب وہ مہاجر آئے تو ان کو مکانات کے اندر ان کو جو ہے وہ جگہ دی گئی، حکومت کے ساتھ مل کر، یہاں کے والنٹیئرز، رضاکاروں کے ساتھ مل کر ان خاندانوں کو ان مکانوں کے اندر ٹھہرایا گیا جو مکانات ہندو یا سکھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہ بہت بڑی بڑی حویلیاں تھیں۔ لوٹ مار کا زمانہ شروع ہوا، اور جب وہاں سے لاکھوں کے حساب سے لوگوں کی لاشیں آئیں، نیچرلی اس کا اثرات یہاں پر بھی ہونے تھے۔ لیکن اللہ کی بڑی ایک خاص رحمت یہ ہوئی کہ ہمارے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کسی فساد کے اندر شریک نہیں ہوئے، کسی کے اندر بھی۔ ہمیشہ بچانے کی کوشش کی، لوگوں کو کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے کسی کو مارا جائے۔ لیکن جب ایسے مقامات آ جاتے ہیں لائف کے اندر، لوگ پھر کسی کی نہیں سنتے۔ حتیٰ کہ ان کی حالت یہ تھی کہ لوگ جب لوٹ مار کر رہے تھے تو ایک بڑا آدمی ہمارے علاقے کا، وہ جب لوٹ مار کر کے آیا تو اس کے پاس ایک پوٹری تھی، اس کے اندر سونا وغیرہ تھا۔ کہتے جناب یہ آپ کا حصہ ہے۔
والد صاحب نہ، یہ میرا حصہ نہیں ہے، میں کسی کا لوٹا ہوا مال جو ہے کبھی حاصل کرنے کو تیار نہیں۔ جس دن ان کا وصال ہونا تھا وہ جمعے کا دن تھا، اس سے ایک جمعہ پہلے اپنے مسجد کے نمازیوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال تمہاری خدمت کی ہے، میں آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، مجھ سے صرف ایک چیز کا وعدہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپ نے جو جوتیوں والی جگہ ہے نا، وہاں پر میری قبر بنانی ہے۔ یہ لوگوں سے وعدہ لیا، اور اگلے جمعۃ المبارک میں راولپنڈی اسلام آباد سے واپس گھر کی طرف آ رہے تھے تو وزیر آباد کے ساتھ ایک محلہ ہے الہ آباد، وہاں پر ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے زمانے میں دنیا کے سامنے ایک بہت امیر ترین شخص تھا، جس کے پاس عربی نسل کے گھوڑے تھے، جن کی حویلی بھری ہوتی تھی، اور جن کے پاس بگی تھی۔ اس زمانے میں بگی، بلکہ آج کے زمانے کے اندر بھی بگی وہ کم چیز نہیں ہے، وہ ایک شاہانہ۔ لیکن جب وہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو صرف 16 روپے چھوڑ کر جاتا ہے۔ ہماری گھر کی ٹوٹل وراثت 16 روپے تھی۔ اگر یہ صوفیہ کرام، علماء کرام نہ ہوتے کبھی پاکستان نہ بنتا، اس لیے کہ عام آدمی سے ووٹ انہوں نے لے کر دیا تھا۔ لیکن تاریخ کے اندر بڑا ظلم یہ ہوا کہ ان لوگوں کا نام ہی نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک پولیٹیشین تھے، اور قائد اعظم نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ پاکستان کے بنانے کے سلسلے میں کوشش میں لگایا، لیکن ان کو کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کسی فقیر نے قائد اعظم کو سمجھایا کہ لوگوں کے دلوں کی چابیاں جو ہیں وہ صوفیاء کے پاس ہیں، ان تک پہنچو۔ چنانچہ قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ میں صوفیاء کو ملتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مانکی شریف کے اور وہاں پیر صاحب کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے بنانے وقت اسلام کا وعدہ کیا، سائن کیے۔ پھر مانکی شریف کے پیر، زکوڑی شریف کے پیر صاحب، پھر سیال شریف، بھیرا شریف، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر قائد اعظم پاکستان نہیں بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، اور قائد اعظم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ قائد اعظم کو مسلح بھیجا، قائد اعظم کو انہوں نے تسبیح بھیجی، اور قائد اعظم نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے پیر صاحب آپ کیوں بھیج رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس مسلح اور تسبیح کا نام ہے۔ کہنے کا مقصد بیسیکلی ہے کہ پھر سندھ پورے کا پورا صوفیاء کے ساتھ ملا۔ ساؤتھ پنجاب آپ چلے جائیں، آج بھی اس کی سرائکی زبان کے اندر جو مٹھاس ہے وہ صوفیاء کے کلام کی وجہ سے، بابا فرید کا کلام جو ہو یا کوٹ مٹن والے بزرگوں کا ہو، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کے لوگوں کے دل جن کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ ان سب نے اجتماعی طور پر قائد اعظم کے پیچھے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور پاکستان بنا۔ اس طرح ہمارے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر سید بشیر احمد شاہ صاحب، وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا زمانہ تھا۔ لاہور کے اندر حزب الاناف تھا، اور وہاں پر سید ابوالبرکات شاہ صاحب اور ابوالحسنات جو دو عظیم بھائی تھے، ان کے ساتھ مل کر، اور والد صاحب کا ان کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق تھا۔ اس طرح پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب عالم محارشی والے، یہ سارے کے سارے صوفیہ کرام ایک اجتماعی شکل میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کے بنانے کے اندر وہ کردار ادا کیا کہ اگر کوئی تاریخ دان اپنی کتاب کے اندر تعصب کے ساتھ لکھنے سے انکاری بھی ہو جائے تو انشاءاللہ مائیں خود یہ کہانیاں جو ہیں اپنے بچوں کو بیان کر رہی ہیں، جو کہ منتقل ہو رہی ہیں وراثت کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں، کوئی ان کو مٹا نہیں سکتا۔